مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، اور یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ کوٹھی کے دائیں طرف بنے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے سبحان علی شاہ کے قدم ٹھٹ گئے۔ یہ آواز وہ اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ یہ مثال کی آواز تھی، اس کی چچی کی بیٹی۔ وہ شادی سے انکار کر رہی تھی۔ سبحان نے گہری سانس لی، دروازے کی نوب پہ رکھا اپنا ہاتھ اس نے واپس ہٹا لیا۔ اندر ان کا ذاتی معاملہ چل رہا تھا، اسے اندر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ تذبذب کے عالم میں پلٹا، مگر اندر سے آتی چچی جان کی آواز نے ایک دفعہ پھر اس کے قدم روک لیے تھے۔ کیوں نہیں کرنی تمہیں سبحان سے شادی؟ چند دن پہلے تک تو سبحان کے نام کے کلمے پڑھتی تھی۔ اس کا نام لے کر تم نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ میں مجبور ہو کر تمہارا رشتہ لے کر تمہاری دادی جان کے پاس چلی گئی، اور اب جب سبحان نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو تمہیں انکار کرنا آ رہا ہے؟ تم صرف میری مصیبتوں میں اضافہ ہی کرنا چاہتی ہو۔ چچی جان کی آواز غصے اور بے بسی سی لبریز تھی۔ سبحان کے قدم لاؤنج کے باہر زنجیر ہوئے، وہ ان میں سے کسی بات سے لا علم نہیں تھا، مگر اس کے باوجود چچی جان کے منہ سے اس بات کی تصدیق سن کر وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس نے جاننا چاہا کہ جواب میں وہ کیا کہتی ہے، اور وہ شاید تنک کر بولی تھی۔ ہاتھ میں موجود کوئی چیز اس نے پٹک کر رکھ دی۔ بس کریں، مجھے اس وقت کے تانے دینا جب مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ عمر کیا ہے میری؟ امی صرف 20 سال کی ہوں میں۔ اگر میں نے کسی چیز کی ضد کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لا کر پکڑا دیں گے۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میچور ہو گئی ہوں، مجھے اب سبحان سے شادی نہیں کرنی۔ آپ دادی جان کو منع کرتے ہیں، اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر دروازے کے باہر کھڑے سبحان کو یکلک جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ اس منظر نامے کا کبھی بھی حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، مگر آج دادی جان نے اسے ایک اہم ذمہ داری دے کر یہاں بھیجا تھا۔ دروازے کو دکھیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں کھڑی مشال اور امینہ بیگم نے یکدم چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر گرے کلر کے کالر والی شرٹ پہنے، کوٹ دائیں بازو پر ڈالے، اس نے گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی مسکرانے پر نظر آنے والا ڈمپل فی الوقت غائب تھا۔ مشال نے بے اختیار نگاہ چڑھائی۔ ارے سبحان بیٹا، اندر آؤ نا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو عید پر بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہو۔ امینہ بیگم گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ محبت سے بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ یہ ان کے جیٹھ کا بیٹا تھا، خاندان کا سب سے ہونہار سپوت۔ ہر ماں اسے دیکھ کر یوں ہی پیار سے آگے بڑھتی تھی، اور آج تو امینہ بیگم کے انداز میں کچھ خاص بھی تھا۔ وہ ان کا داماد بننے والا تھا۔ دادی جان نے بھیجا تھا یہ چیک آپ کو دینے کے لیے۔ میں ساری رقم مثال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا۔ آپ کسی ملازم کو بھیج کر چیک کیش کروا لیجیے گا۔ اس نے چیک بک سے کاٹ کر رقم کا چیک نکال کر امینہ بیگم کے سامنے میز پر دھرا تھا۔ مشال کے چہرے پر سرخی کے تاثرات پھیلے۔ یہی احسان اسے گھٹنوں تک ان کوٹھی والوں کے سامنے ڈبوئے ہوئے تھے۔ ہر مہینے دی جانے والی اس رقم نے کبھی اسے سر اٹھا کر جینے نہیں دیا تھا۔ اچھا رکو بیٹا، میں ذرا تمہارے دادی جان کے کچھ کپڑے لے آؤں، سلائی کر دیے تھے میں نے۔ امینہ بیگم کے انداز میں تشکر سمٹ آیا تھا۔ مشال نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ وہ کوٹھی والے ہر چیز افورڈ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ماں تشکرانے کے اظہار کے طور پر ان سب کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ مہارت ان کے ہاتھوں میں تھی اور غیرت ان کے خون میں، مگر مشال یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ مگر یہ تبدیلی آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، چند دن پہلے کی تو بات تھی۔ یہ سب کچھ اسے بالکل نارمل لگتا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی چچی جان کو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے خودکشی تک کی دھمکیاں دی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گنیری پلکیں اٹھا کر مشال نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ سبحان خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ سبھی رنگت میں سرخیاں سی گلنے لگی تھیں۔ اٹھی ہوئی ناک میں ہیرے کی ایک لونگ تھی جو دادی جان نے اسے پہنائی تھی، وہ سادہ شلوار قمیض میں موجود تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈال رکھا تھا اور لمبے ریشمی بال کھلے تھے۔ سبحان 2 قدم آگے بڑھا۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جیسے تم اپنی مرضی سے اٹھا کر کبھی دائیں رکھو گی اور کبھی بائیں۔ تمہارا باپ مر چکا ہے۔ صرف یہی سوچ کر دادی جان نے ہمیشہ تمہاری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو مانا ہے۔
اور تم اتنا سر چڑھی ہو کہ تم نے مجھے بھی اپنی خواہش سمجھ لیا تھا؟ جب میں نے تمہیں صاف صاف کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تب تم اپنی ضد پر اڑ گئے۔ اور اب انکار کرنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ سبحان علی شاہ اب تمہیں کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ بدلے کی جس آگ میں جل رہا ہوں، میں وہ بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کے انداز میں اتنی تلخی اور ایسی سنگینی تھی کہ مشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سب بس بھول جائیں، آپ مجھ سے نہیں کرنا آپ سے نکاح، آپ کسی اور سے شادی کر لیں، ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان کافی ایج گیپ ہے۔ وہ بامشکل بولتی تیزی سے اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی، مگر سبحان علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ دادی جان کے پاس جا رہا ہوں میں، ویسے تو میں نے انہیں شادی تاخیر سے کرنے کا کہا تھا، مگر چونکہ یہ ان کی پیاری پوتی کی خواہش ہے تو میں اس خواہش کو ٹالوں گا نہیں۔ شادی چند روز بعد ہی ہوگی، تم تیاری کر لو۔ اس نے جیسے مشال کی بات سنی ہی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں نمی سے اترنے لگی۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہی نہیں تو اب یہ سب کیوں ہے؟ وہ یکدم تڑپ کر بولی تھی۔ وہ شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس نے پہلے اسے بہت رلایا تھا، مگر آنسو تھے جو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر پھیلنے لگے۔ سبحان علی شاہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں۔ اینی ویز آج کی کلاس مس مت کرنا، مجھے نالائق اسٹوڈنٹس سخت زہر لگتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری نالائکی کا غصہ شادی کے بعد تم پر اتارتا رہوں۔ دو ٹوک انداز میں کہتے وہ اچانک پلٹ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مشال نے ساکت نگاہوں سے اسے جاتا دیکھا۔ ارے سبحان، کہاں چلا گیا؟ تمہاری دادی جان کے کپڑے یہیں چھوڑ گیا؟ چلو شاید جلدی میں ہوگا، صبح کالج پہنچنا ہوتا ہے نا، تم بھی جاؤ تیاری کر کے کالج جاؤ، امینہ بیگم نے آ کر اسے ٹوکا تھا۔ مشال نے بے بسی سے اس کے ہاتھ میں موجود کپڑوں کا بڑا سا شاپر دیکھا۔ ملازم سمجھتے ہیں وہ لوگ آپ کو کیا؟ کبھی آپ نے تائی جان کو دیکھا کپڑے سلائی کرتے ہوئے؟ کپڑے سلائی کرنا تو دور، انہوں نے کبھی چائے کا کپ بھی نہیں بنایا۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ ہمیں ہمارا حصہ دے سکتے تھے، ہم کہیں اور چلے جاتے، مگر انہوں نے ہمیں اپنا ماتحت بنا کر یہاں ساتھ چپکا لیا۔ اب زندگی بھر کے لیے ان کا احسان بکتے اور شکر گزاری کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کرتی ہیں۔ انتہائی تلخی سے کہتے اس نے کپڑوں کے شاپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امینہ بیگم بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ اپنی بیٹی پہ پل پل بدلتے مزاج سے سخت خائف ہو رہی تھی۔ اچھا کالج تو چلی جاؤ، پھر سبحان غصہ کرے گا۔ انہوں نے مصلحت بڑے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دائیں ٹیبل پر بڑا اپنا موبائل اٹھا کر تلخی سے اوپر کی سمت بڑھی۔ کرتے رہے غصہ، مجھے ان کے غصے سے ڈر نہیں لگتا، ویسے بھی میں کوئی ان کے غلام نہیں ہوں۔ تنفن کرتی سیڑھیاں چڑھتی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اسے سبحان علی شاہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے غصے کو کئی وجوہات ملنے والی تھی۔ وہ کالج جانے کی بجائے واپس کوٹھی میں اپنے حصے کی طرف آیا تھا۔ وہ جانتا تھا باقی سب تو سو رہی ہوں گے، صرف دادی جان ہی جاگ رہی تھی۔ سامنے موجود اونچی بیک والے بڑے سے صوفے پر اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے وہ تسبیح کے دانے پڑو رہی تھیں جس وقت سبحان ان کے سامنے پہنچا۔ دادی جان شادی کی تیاریاں شروع کیجیے، میں نے وقت مانگا تھا پر اب نہیں، 2 دن بعد ہی میرا اور مثال کا نکاح ہوگا، اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ صوفے پر بیٹھی دادی جان نے حیرت سے اپنے خوبرو پوتے کی طرف دیکھا جو اپنی شادی کی بات کر رہا تھا، مگر کسی قسم کے جذبات سے آ رہی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا مشال نے کچھ کہا ہے؟ وہ لاپرواہ معصوم سی بچی ہے، اس کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ دادی جان مزید بھی کچھ کہتی مگر وہ جھک کر ان کا ہاتھ چومتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ان کی وہ معصوم سی پوتی کیا کیا کچھ کر چکی تھی، یہ بات اپنی دادی کو کیسے بتاتا؟ وہ اس کی زندگی تباہ کر چکی تھی، اس کی انا پر ڈاکر ڈال چکی تھی، اور اب جو وہ چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ میں بھی سبحان علی شاہ ہوں مشال، اگر تم نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو پیچھے میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ تم سے ملاقات اب شادی کی سیج پر ہی ہوگی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ایک تلخ نگاہ کوٹھی سے ملحقہ اس چھوٹے سے حصے پر ڈالی جس کا رنگ روپ اوڑے سالوں گزر چکے تھے۔ دوپہر کے قریب دادی جان کی آوازیں نچلے حصے سے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بلاؤ مشال کو، وہ شہر جا کر اپنے لیے جوڑا پسند کر لے۔ اتنی اچانک شادی میں میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، مگر جو سبحان کا کہنا ہے وہی ہوگا۔ دادی جان کی آواز میں اجلت تھی۔ امینہ بیگم اسے بلانے کمرے تک چلی آئیں۔ امی میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں،
وہ ایک دفعہ پھر چڑھ کر بولی تھی، مگر اب کی بار امینہ بیگم اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی۔ اپنی دادی جان کے سامنے زیادہ زبان مت چلانا، تمہیں پتہ ہے نا وہ سبحان کو کتنا پسند کرتی ہیں۔ وہ جل بون کر رہ گئی تھی۔ دادی جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھو مشال، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے سبحان زیادہ پیارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گی۔ اور دیکھو، تم سبحان سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری بات پوری کی۔ دادی کے کہنے پر اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر دادی جان سمیت امینہ بیگم بھی ہکا بکا رہ گئی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا مشال؟ سبحان سے شادی تو تمہاری اولین خواہش تھی، یاد نہیں کیسے اس کے کمرے میں پھول رکھتے ہو؟ تمہیں میں نے پکڑ لیا تھا۔ دادی جان ہنس کر بولی تھی۔ امینہ بیگم نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں اماں جان، دراصل شادی کے نام سے لڑکیاں اکثر گھبرا جاتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی جوڑا لے آئیں، بلکہ بھابھی جان کو ساتھ لے جائیں۔ بھلا مشال اور مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ امینہ بیگم مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، وہ خاموشی سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نیچے وہ دونوں شادی کی تیاریوں کو ڈسکس کر رہی تھی، مگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل تک آئی۔ دراز کے اندر ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری کو آہستگی سے باہر نکالا۔ سیاہ کور والی اس موٹی سی جلد والی ڈائری میں جہاں سبحان کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اس کی اولین محبت تھا اور آخری نفرت بھی میٹرک کے امتحانات کے پاس کیے تھے، جب وہ بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ہینڈسم اتنا کہ خاندان کی سب لڑکیاں اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی تھیں، یہاں تک کہ خود مشال بھی نہ جانے کب اس کی محبت کے بیچ مشال کے دل میں تناور درخت بن گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور اسی محبت کو پانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا تھا، وہ سوچ کر بھی اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ کھٹاک سے ڈائری بند کرتی اس نے واپس دراز کے اندر کٹ دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 دن کسی طرح سے گزرے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، نہ ہی اس کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا۔ اس نے جیسے سبحان علی شاہ کے سامنے ہار مان لی تھی۔ وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا کیسے جاتی وہ؟ کس قدر تنفر سے اس نے کہا تھا، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تب بھی تم میرا انتخاب کبھی نہیں ہوگی۔ کتنی میچور لڑکی ہو تم۔ تمہیں یہ سب کچھ کوئی فینٹیسی لگتا ہے، محبت میں پڑ جانا اور شادی کرنا۔ محبت کے معنی بھی سمجھتی ہو تم؟ اس کی بھاری گرجدار آواز اس کے خیالوں میں گونجی تو وہ یکدم چونک گئی تھی۔ اس وقت اسے رخصت کروا کر سبحان کے کمرے میں لا بٹھایا گیا تھا۔ بیڈ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حجلے عروسی ایسا تھا جیسے کسی نے ماہر سے بنوایا۔ سبحان کی چوائس کی ہر کوئی تعریف ہی کرتا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مسور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال کا دل عجیب بوجھل انداز میں دھڑک رہا تھا۔ گود میں رکھی ہتھیلیاں مہندی سے سجی تھی۔ وہ بےتابی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی جب دروازہ بغیر کسی دستک کے کھلا۔ مشال کے وجود میں لرزش اتری۔ کیا کہے گا وہ؟ کیا پرانی باتوں کو دہرائے گا؟ کیا مجھ سے سوال پوچھے گا؟ ایسے سوال جن کے جواب میں اسے نہیں دے سکتی۔ کالج کی سفید عمارت اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی تھی، جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی، اور وہیں یہ کہانی اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ کمال ہے، شادی نہیں کرنی تھی، مگر سارے چاہ پورے کیے ہیں۔ دلہن بننے کے تم نے، یا پھر وہ بھی تمہارا کوئی اسٹنٹ تھا، پبلسٹی کرنے کا، لوگوں کی توجہ کھینچنے کا؟ ویسے کافی چیپ ہتھ کنڈے ہیں تمہارے۔ زہر میں ڈوبی اس کی آواز کمرے میں گونجی تو مشال نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ گھونگھٹ چہرے پر گرا کر رکھنے کی اس نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایک پل کے لیے سبحان علی شاہ کی نظریں اس کے سجے سمڑے روپ پر جمی۔ اس کے لیے نگاہ پلٹنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ دل میں جمع ہوا بغض زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ انکار کر دیتے۔ اب مجھے باتیں مت سنائیں، وہ تلخی سے کہتے بیڈ سے نیچے اترنے لگی تھی جب سبحان علی شاہ پلٹ کر اس کے سامنے آیا۔ چند ثانیے تک وہ اسے دیکھتا رہا، لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ مشال کا دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا۔ اندر ذہن کے کسی گوشے میں وہ اس کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی طلبگار ہوئی، مگر جب وہ بولا تو اس کے لبوں سے زہر ہی نکلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرے سر میں بہت درد ہے، جا کر میرے لیے کپ کافی بنا کر لاؤ۔
انتہائی اطمینان سے کہتے وہ اس کے برابر سے گزرتے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ پیروں میں پہنے جوتے اس نے اتار پھینکے تھے۔ مشال نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کافی؟ میں؟ ابھی؟ وہ بے یقین تھی۔ سبحان نے بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں کیوں؟ تم سے کافی نہیں بنائی جاتی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، میرے کام کرنا تو فرض ہے تم پر۔ یہ شادی کے صرف دیگر معنی معلوم ہے۔ تمہیں فی الحال تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو سوچ کر تم آئی ہو۔ میرے سر درد سے پھٹ رہے ہیں۔ جاؤ جا کر کافی بنا کر لاؤ۔ وہ اس کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا تھا۔ انتہائی اطمینان سے ایک دفعہ پھر آنکھیں موند گیا تھا۔ مشال کا دل چاہا سائے ٹیبل پر بڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ آخر وہ سمجھتا کیا تھا اپنے آپ کو؟ مگر یہ ڈھول اس نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اتنی دیر میں تو میرا بی پی شوٹ کر جائے گا، جتنی دیر تمہیں کافی بنانے میں لگا رہی ہو۔ اسے باتھ روم کی سمجھ جاتا دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر غصے سے بولا تھا۔ اب کی بار مشال بے بسی سے پلٹی۔ اس حلیے میں جا کر کافی بناؤ، کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں۔ سب لوگ دیکھیں گے کہ پہلی رات کی دلہن نیچے آ کر کافی بنا رہی ہے۔ بجائے اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر اس کی پیار بھری باتیں سننے کے یا منہ دکھائی وصول کرنے کے، وہ آنکھوں میں آئے آنسو رکتے بے اختیار بولتی چلی گئی تھی۔ سبحان نے خاموش ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نہ تو تمہیں منہ دکھائی دوں گا اور نہ ہی اپنی بیوی ہونے کا حق۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں خود اچھے سے پتا ہے۔ مجھے اس نہج تک پہنچانے والی تم خود ہو۔ اب 1 منٹ کی دیر مت لگا اور جا کر میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اب کی بار اس نے اپنا موبائل اٹھا کر سامنے کر لیا تھا۔ مشال نے بے بسی سے اسے دیکھا مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اندر ہی اندر اس کا انداز مشال کو سلگائے جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا جو اس نے سبحان علی شاہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سارے بدلے لینے ہی کے موڈ میں تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے اس نے ایک نظر نیچے پھیلی کوٹھی پر ڈالی۔ وہاں سناٹا طاری تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ بھاری لہنگے خود دونوں ہاتھوں میں سنبھالتی وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ اس کی 100% کوشش یہی تھی کہ کوئی اسے نہ دیکھے، اور فی الحال وہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ کچن میں آ کر کافی بناتے بھی اس نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی آواز نہ پیدا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بار بار صاف کرتے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ آس پاس پھیل رہی تھی، مگر اس کی قسمت اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ کافی کا منگ ہاتھوں میں لے کر جب وہ پلٹ رہی تھی تب ٹھٹکی۔ کچن کے دروازے پر تائی جان کھڑی ہوئی تھی۔ تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کافی پینی تھی تو کسی ملازم سے کہلوا دیتی۔ تمہارے گھر میں ملازم نہیں ہے مگر یہاں پر ہیں۔ پہلی رات کی دلہن اس طرح کمرے سے باہر نہیں گھومتی۔ تائی جان کی بات نے اسے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ انہوں نے بڑے آرام سے اسے حیثیت کا فرق جتا دیا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہاری دادی جان کو اتنی میچور لڑکی سبحان کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی۔ کافی عمر کا فرق ہے تم دونوں میں، لیکن اب اپنی لاپرواہی والی حرکتیں چھوڑو۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں۔ اب کی بار انہوں نے سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ وہ جلدی سے سر ہلاتی کافی لے کر ان کے برابر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے وہ کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ اندر ہنوز بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ انتہائی اطمینان سے مشال نے بھٹکنے والے انداز میں کافی سائے ٹیبل پر رکھی اور خود مڑ کر واش روم جانے لگی تھی۔ بالکل بھی اچھی نہیں بنی، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا سوائے چالیں چلنے کے۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، مگر فی الحال وہ مزید کسی ذلت کے موڈ میں نہیں تھی۔ واش روم میں بند ہوتے اس نے شاور چلا دیا تھا۔ بہتے پانی کے نیچے بھیگتے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ اس کا زردار مہنگا لباس پانی سے بھیگ رہا ہے، مہنگی جویلری پانی سے بھیگ کر خراب ہو رہی ہے، میک اپ بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے روپ کو اجاڑ رہی تھی، مگر یہ روپ ہے بھی کس کے لیے؟ جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا وہ تو صرف اس کے لیے اپنے دل میں نفرت ہی نفرت رکھتا تھا، اور یہ نفرت پیدا کرنے والی وہ خود تھی۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس ساری کہانی کی ابتدا ہوئی۔ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کالج جوائن کے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ پڑھائی میں وہ کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، مگر سرکاری کالج میں پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ بہت خراب آیا تھا۔ یہ تمہارے حالات ہیں مشال، اور تم کہتی ہو کہ نوکری کر کے تم نے یہ گھر چلانا ہے۔ ایسے میں تمہاری دادی جان سے مدد نہ لوں تو کیا کروں؟ تم ٹھیک سے پڑھتی کیوں نہیں؟
امینہ بیگم پریشانی سے اس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ منہ بسر کر خاموش بیٹھی تھی جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ سرکاری کالج میں کیوں پڑھتی ہے یہ چچی جان؟ سجیلہ، عائشہ وغیرہ تو پرائیویٹ کالج جاتی ہیں۔ میری بھی وہیں جوائننگ ہے، کل سے اس کا بھی وہیں ایڈمیشن کروا دیں۔ نرم سی آواز پر مشال نے جھک کر سر اٹھایا۔ وہ سبحان علی شاہ تھا، اس کے چچا کا بیٹا، جو کچھ دن پہلے لندن سے واپس آیا تھا، اور آتے ہی اس نے شہر کے سب سے مایہ ناز پرائیویٹ کالج میں بطور پروفیسر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ امینہ بیگم شرمندہ سی ہونے لگی۔ تم لوگ پہلے ہی سارا خرچہ اٹھاتے ہو، ایسے میں کالج کے بھاری فیس تم لوگوں سے لینا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ پڑھ لے بھی سرکاری کالج میں ہی۔ انہوں نے بات ختم کرنا چاہی، وہ خاموشی سے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس شام تائی جان کے ملازم کے ہاتھ سبحان نے اس کے کالج کا ایڈمیشن فارم بھیج دیا تھا۔ ملازم کے ہاتھ میں دے دو، میں سبمٹ کروا دوں گا۔ کلاسز شروع ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، تو میں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، مگر یہ کالج اچھا ہے۔ موبائل پر انہیں نمبر سے کال آئی تھی، اس نے ریسیو کیا تو دوسری جانب سبحان تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اس کی اتنی فکر کرنے والے اس گھر میں اور بھی تھے، مگر نہ جانے کیوں دل پہلی دفعہ اس انداز میں دھڑکا تھا۔ دادی جان نے سنا تو خوش ہوئی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اسی کالج میں پڑھاؤ اسے۔ پتہ نہیں امینہ تم کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ خوشی سے دادی کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئی تھی۔ آج کل وجہ بے وجہ مسکرانے کا دل چاہتا تھا۔ کالج میں اس کا پہلا دن نروس کر دینے والا تھا۔ یہ امیر لوگوں کا کالج تھا، مگر اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ فطری طور پر زیادہ ذہین نہیں، مگر جلدی چیزیں کیچ کرنے والی تھی۔ مگر ایک عجیب بات تھی، کالج میں سبحان اسے ایک عام اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی لیتا تھا۔ وہ اسے گھر والا پروٹوکول کی امید کر رہی تھی، مگر وہ تو کالج میں سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ 3 بجے کے قریب تائی جان کے حصے میں زیر لب مسکراتے ہوئے چلی آئی تھی۔ مشال، اچھا ہوا تم آ گئی، ملازمہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سبحان کے کچھ کپڑے ہیں، یہ تو استری کر کے اس کی الماری میں لٹکا دو۔ تائی جان نے اسے آتے دیکھ کر اپنی جان چھڑائی تھی۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جلدی سے سبحان کی ساری شرٹس پکڑے ہوئے انہیں پریس کرنے لگی۔ دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا تھا، بلا وجہ مسکرائے جا رہی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ دادی جان نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تو ٹوک بیٹھی نہیں۔ وہ گھبرا کر خود میں سمٹی۔ ارے کوئی بات نہیں دادی جان، بس ایسے استری کی ہوئی ساری شرٹس کو ہینگر میں لٹکا کر وہ سبحان کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ ایک عجیب سا احتکاک محسوس ہو رہا تھا اسے۔ یہ کمرے میں پہلی سبحان کی خوشبو، اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ الماری میں ترتیب سے اس کے کپڑے ہینگ کرتے وہ پلٹی تو وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ابھی شاور لیا تھا، اسی لیے اس کا وجود جھٹ سے بے نیاز تھا۔ ارے تم مشال، یا دروازہ بجا کر آیا کرو نا، یہ کوئی اچھے مینرز تو نہیں، وہ ہلکے سے ڈپٹنے والے انداز میں کہتے بیڈ پر رکھی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ مشال کو خفت سی محسوس ہوئی، وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سبحان علی شاہ کی محبت اس کے پور میں اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ اس کی راتیں سبحان علی شاہ کا نام سوچتے اور ڈائری میں اس کی باتیں لکھتے گزرنے لگی تھی۔ کالج کا پہلا سال مکمل ہوا۔ کالج میں اس کی دوستی محدود ہی تھی۔ تائی جان کی دونوں بیٹیاں اسے سینئرز تھیں، ان کی کلاس مختلف تھی، اسے پڑھائی پر بھی کچھ خاص توجہ دینی پڑتی تھی، اسی لیے کالج میں کیا چل رہا ہے وہ کچھ زیادہ باخبر نہ رہ سکتی تھی۔ ہاں البتہ اس نے ایک چیز محسوس کی تھی، سبحان علی شاہ اب اکثر مسکراتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ کیا وہ میرے متعلق سوچ رہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ مشال، میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہو، ہر وقت مسکراتی رہتی ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ دادی جان کی زیرک نگاہوں نے اپنی اس لاپرواہ پوتی کے بدلتے تیور پہچان لیے تھے۔ وہ سر پٹائی نہیں تو کچھ نہیں، آپ ایسے ہی زیادہ سوچ رہی ہیں۔ وہ گھبرائی تھی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کالج فنکشن کی تصویر اس نے آہستگی سے کتاب کے اندر سرکا دی، جس میں وہ کتنی دیر سے ٹیچرز کے گروپ میں کھڑے سبحان علی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان کی نوکری اچھی چل پڑی ہے اور تمہاری تائی جان چاہتی ہیں کہ اب وہ شادی کر لے، اور تمہاری امی بھی تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بول رہی تھی، جو اب مثال کے چہرے پر پھیلتی سراسیمگی دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ میں کوئی بچی ہوں جو نہیں جانتی؟ ذرا مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، تمہارے اور سبحان کے رشتے کی بات کروں؟ انہوں نے اس کی جانب ہلکا سا جھکتے پوچھا تھا۔
مشال کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دادی اسے پیار کرتی تھی اور اسے پتا تھا جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ کر بھی گزریں گی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر وہ دادی کے پاس سے واپس اپنے گھر میں بھاگ گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو مشال، سبحان عمر میں تم سے کافی بڑا ہے اور بھابھی جان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے یہ تمہیں پتا ہے۔ وہ سبحان کے لیے اعلیٰ خاندان سے بہو لانا چاہتی ہیں اور میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے جہیز کے پیسے بھی نہیں۔ امینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں شاید دادی جان نے اپنے پاس بلا کر اطلاع دی تھی۔ امی بس کریں، آپ ہر وقت نصیحتیں نہ کرتی رہا کریں، دادی جان جو کہہ رہی ہیں وہ مان لیں۔ وہ میری بھی خواہش ہے، وہ منہ پھٹ انداز میں بولی تھی، حالانکہ یہ بولنے کے لیے اسے بڑی ہمت چاہیے تھی۔ امینہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ آج کل وہ سبحان کے نام کی مالا جپتی تھی، یہ بات انہیں بھی پتہ چل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر ہی رہی کہ گھر میں اس کے اور سبحان کی شادی کی بات چلے۔ اسی دوران 2 روز بھی گزر گئے، وہ کالج بھی نہ جا سکی۔ تیسرے روز امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، سو وہ کالج چلی ہے۔ غالباً تیسرا پیریڈ تھا جب اچانک پورے کالج میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ پروفیسر ہیرا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کے موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر کالج میں بجلی کسی تیزی سے پھیل گئی۔ سارے اسٹوڈنٹس ہی منتشر ہو کر کلاسوں سے باہر نکل آئے تھے۔ پورے کالج میں ایک وحشت کا ماحول پھیل گیا تھا۔ وہ پروفیسر ہیرا کو پہچانتی تھی۔ وہ ان کی کلاس کو پڑھانے تو نہیں آتی تھی، لیکن اکثر انہوں نے ہنستی مسکراتی وہ انتہائی حسین لڑکی دیکھی تھی۔ اکثر اسے سبحان کے ساتھ بھی دکھائی دیتی تھی۔ اسے افسوس تھا، مگر اس کا افسوس حیرت میں تب بدلا جب اس نے اسٹوڈنٹس کو باتیں کرتے سنا۔ اب پروفیسر سبحان کا کیا ہوگا؟ ان دونوں کا پیار تو پورے کالج میں مشہور تھا۔ کتنا اچھا کپل تھا، انہیں تو نظر ہی لگ گئی۔ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ تھی۔ مشال کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ کپل؟ پروفیسر ہیرا اور پروفیسر سبحان کا؟ وہ بمشکل بولی۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ ہاں، تم کچھ وقت پہلے آئی ہو نا؟ دونوں نے ایک ہی دن میں جوائننگ دی تھی اور تب سے اب تک ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ بہت اچھا کپل تھا دونوں کا، بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ اسٹوڈنٹس پریشان تھے۔ اکثر کا حال مشال کی طرح تھا، جو کچھ نہیں جانتے تھے اور جو جانتے تھے وہ ان کی محبت کی گہرائی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ کسی بے جان لاشے کی طرح چلتی چلی گئی۔ ایکسیڈنٹ کالج کے بالکل سامنے والی سڑک پر ہوا تھا۔ لاش کو اٹھا کر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ گاڑی میں پروفیسر سبحان بھی موجود تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس طرح کالج سے نکلی اور اس اسپتال پہنچی جہاں ہیرا کی لاش کو لایا گیا تھا، اور زخمی سبحان کو بھی۔ وہاں تایا جان موجود تھے اور تایا جان بھی۔ آپ اسے ایک دفعہ پھر دیکھیں، اسے بچانے کی کوشش کریں، وہ ٹھیک ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا تھا، پھر وہ کیسے مر گئی؟ میرے حصے کی موت اس نے کیسے اپنے سر پر لے لی؟ وہ اپنی چوٹوں، اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ تایا جان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبحان بہت نرم دل کا ہے نا، اپنی کولیگ کی موت پر بہت دکھی ہے۔ تائی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مگر جو کچھ وہ سن چکی تھی اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ صرف اس کی کولیگ نہیں تھی، اس کی دھڑکن تھی، اس کی محبت تھی۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا۔ ذہن اتنا منتشر تھا کہ وہ اپنی بات بھی کسی کو نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ کسی بے جان آج کی طرح چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جس دل میں بسنے کے خواب اس نے دیکھے تھے وہاں پہلے ہی کوئی اور بس چکا تھا اور اپنی موت کا داغ لگا چکا تھا۔ اور یہ ہیرا کے انتقال سے 1 مہینہ بعد کا وقت تھا جب وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی جب وہ لاؤن سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو اس طرح؟ تم نے اپنی عمر دیکھی؟ آخر تمہارے دماغ میں یہ سب آیا کیسے؟ آخر میں کیوں تم سے شادی کروں گا؟ کیا میں اتنا پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ پہلے کبھی اس طرح سے نہیں بولا تھا۔ مشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید دادی جان نے گھر میں رشتے کی بات کرتی تھی۔ مانا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے اور تم یتیم ہو، لیکن کیا میں ساری دنیا کی یتیموں سے شادی کروں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ دادی جان کو آ کر منع کرو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ 2 ٹوک انداز میں کہتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مشال کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی ذلت، اتنی اہانت، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے۔ اس نے
شادی سے انکار کرنے کی کوشش بھی کی مگر امینا بیگم پوری طرح بکھر گئی۔ آخر تم چاہتی کیا؟ کہ مشال پہلے خود جا کر تم نے اپنی دادی جان کو شادی کا کہا؟ تب میں منع کرتی تھی تو تمہیں مجھ پر غصہ آتا تھا۔ تمہاری دادی نے فیصلہ کر لیا ہے تو تم انکار کر رہی ہو؟ اب تماشا لگانا بند کرو۔ وہ دو پارٹوں میں پس رہے تھے۔ امی جان اور دادی جان نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ پہلے تو اس سے شادی سے منع کرتا رہا اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کالج بڑے دنوں بعد آئی تھی جب پیون نے آ کر اسے بتایا کہ پروفیسر سبحان اسے اپنے آفس بلایا ہے۔ ہاں میں نے بلایا ہے۔ کمال ہو نا تم، اس کالج میں رہتے ہوئے جیسے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں ہیرا کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن اب تو وہ مر چکی ہیں۔ تم نے سوچا موقع اچھا ہے، خاندان کا سب سے خوبرو امیر لڑکا میں پھنسا لیتی ہوں۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو مجھے کچھ وقت دیتی، میں اس کی موت سے سنبھل جاتا۔ مگر تم نے دادی جان سے جو پریشر مجھ پر دلوایا ہے میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ اب یہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا وہ تم نہیں دنیا بھی دیکھے گی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ دل پر پتھر رکھتی اس کے آفس سے باہر نکل رہی۔ وہ دوسرے سیمسٹر میں بری طرح سے فیل ہوئی تھی مگر فی الحال کسی کو غرض نہیں تھی۔ شادی طے پا گئی تھی اور شادی ہو بھی گئی تھی مگر وہ اس نفرت کو کب تک سہ سکتی تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جس وقت وہ واش روم سے باہر نکلی وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ کافی میز پر یوں ہی دھری تھی، اس نے پینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ خاموشی سے کاؤچ پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح گھر میں معمول کے مطابق تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اور سبحان کی شادی کے کسی کو کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ صرف دادی جان ہی تھی جنہوں نے اس کو صبح اٹھتے ساتھ سر چوم کر دعا دی تھی۔ سبحان کے ساتھ تمہاری جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ سبحان ذرا طبیعت کا سنجیدہ ہے مگر بہت نیک لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ دادی جان اگر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں ایک رات کے والی کو کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھائی نے کیا منہ دکھائی دی؟ تمہیں ان کی چوائس تو بڑی زبردست ہے، پر تمہارے کانوں یا گلے میں کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آ رہی؟ سبحان کی بہن سجیلا نے ناکدانہ نگاہوں سے مشال کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جزلزی ہو کر رہ گئی۔ کیا جواب دیتی کہ منہ دکھائی کا تحفہ دینا؟ اس نے تو ٹھیک طرح سے مشال کا سجا سنورا روپ دیکھا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ آزمائشیں کتنی دیر اور میری مقدر میں رہیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ انتہائی پرسنل سوالات ہیں یہ سجیلا، اس طرح بھری محفل میں نہیں پوچھتے۔ آواز پر اس نے چونک کر رخ موڑا تھا۔ وہ بالکل پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ پر گھڑی باندھتے سجیلا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اپنی اس غریب کزن کو بھابھی بنانے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا مگر دادی جان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ سبحان تمہاری شادی کے بعد آج پہلا دن ہے، ابھی تو ہم نے ولیمے کی کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے۔ تم نے اچانک ہی شادی کا کہہ دیا، نہ کوئی ہال ارینج کیا ہے نہ کوئی کارڈ چھپوائے ہیں۔ تم ایک کام کرو، ذرا میرے ساتھ مہمانوں کی لسٹ بنوا، کس کس کو بلانا ہے تاکہ میں ولیمے کی دعوت دے سکوں۔ دادی جان نے گہری نظروں سے سبحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بلانے کی، میں اپنے کولیز کو ریسٹورنٹ میں ڈنر کروا دوں گا۔ خاندان کے سارے مہمان کل نکاح کی تقریب میں موجود تو تھے ہی، پھر کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چوڑا بکھیرا ڈالنے کی؟ ویسے بھی مجھے اس طرح کے شور شرابے والے فنکشن بالکل نہیں پسند۔ وہ اپنا کوٹ پہنتا دو ٹوک جواب دے کر مڑ گیا تھا۔ ہاں لیکن تم اس وقت جا کہاں رہے ہو؟ دادی جان تو اس کے رویے پر حیران ہو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا وہی بیٹا ہے جو اتنے نرم لہجے میں ان سے بات کیا کرتا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، ایک سر نگاہ سامنے بیٹھی مشال پر ڈالی۔ میں کالج جا رہا ہوں، بچوں کو ایگزام ہونے والے ہیں، مس نہیں کر سکتا۔ اب ہر کسی کی شادی تو نہیں ہو رہی نا، بیٹھے بٹھائے سب کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر یہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں منہ سے بات نکالی نہیں کہ قبول ہو جاتی ہے۔ مشال نے بے اختیار اپنا سر جھکایا۔ روزے کی بات کر رہا تھا، اس کی نظروں کی تپش وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کمرے میں جاتی ہوں دادی جان، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بلوا لیجیے گا، وہ بھیگی آواز میں کہتی اپنے کمرے کی سمت پلٹ گئی تھی۔ دادی جان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، کہیں جلد بازی میں مجھ سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ سبحان جواب دے کر باہر نکل گیا تھا اور مشال بھی اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا تھا۔ یہ شادی والا گھر تو لگتا ہی نہ تھا۔
امینہ بیگم اپنے گھر میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور دوپہر کی دھوپ اپنے پر سمیٹ رہی تھی جس وقت وہ وہاں داخل ہوئی۔ امینہ بیگم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ آ گئی میری بیٹی؟ ماں کی یاد بھی آ گئی تمہیں؟ صبح سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں دیکھنے جاؤں۔ صبح جس وقت میں گئی تھی تم اور سبحان ابھی سو رہے تھے، پھر میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ محبت سے کہتے ہوئے پانی کی بالٹی پودوں کے پاس ہی رکھ کر اس تک چلی آئی تھی۔ امی، کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے سبحان سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ میرے سر پر مسلط کر دیا جائے؟ میں منع بھی تو کر رہی تھی کہ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، پھر کیوں کی میری زبردستی اس سے شادی؟ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، نہ ہی وہ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امینہ بیگم پریشان ہو اٹھی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم مشال؟ سبحان تو بہت نیک بچہ ہے، اگر اسے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس نے تو تمہاری دادی جان کی بات پر فوراً سر جھکا دیا تھا۔ امینہ بیگم کے چہرے پر ڈھیروں سوالات ابھر آئے تھے۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا یہ حال ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اجڑے اجڑے روپ میں بیٹھی تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی تازگی تھی اور نہ اس نے کوئی ہار سنگھار کیا ہوا تھا۔ اس کا جوڑا قیمتی اور مہنگا ضرور تھا، مگر وہ اس کے جسم پر یوں پرایا لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے بنا ہی نہ ہو۔ آپ نہیں سمجھیں گی امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کا خمیازہ میں پوری زندگی ادا کرتی رہوں گی۔ وہ مجھے قصوروار مانتا ہے اور مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر کے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلے چند دن انتہائی خاموشی سے گزرے۔ وہ رات کو کمرے میں آتا تو اس کی طرف دیکھے بغیر رخ پھیر کر سو جاتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پورا دن انتظار کرتی رہتی تھی۔ گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہی تھا۔ وہ زیادہ وقت دادی جان کے ساتھ ہی رہتی۔ اس کی شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب وہ صبح اندازی کو چائے بنا کر دے رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، آخر کتنی چھٹیاں کرنی ہیں تم نے، اور اپنے کیریئر کی کوئی فکر ہے بھی تمہیں یا نہیں؟ بہت نان سیریس لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، مگر تم تو لاجواب ہو۔ ایگزام ہونے والے ہیں اور تمہاری چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ نئی نئی شادی کا خمار آخر کب اترے گا تمہیں؟ وہ چڑے ہوئے انداز میں کہتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دادی جان نے کنگارا تو وہ چون کر پلٹا۔ ابھی تک اس کی دادی جان پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو سبحان تم اپنی دلہن سے؟ وہ اس لہجے کی عادی نہیں ہے، دادی جان نے اسے خفگی سے ٹوکا تھا۔ مشال کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سچ میں وہ کالج جانا تو بھول ہی گئی تھی۔ دادی جان، میرے وین والے انکل کو فون کرنے کہ وہ مجھے لینے آ جائیں۔ وہ جلدی سے اوپر کی سمت لپکی تھی جب اسے دادی کی آواز سنائی دی تھی۔ وین والا انکل کیوں لینے آئے گا کوئی تمہیں؟ خیر سے تمہارا شوہر اسی کالج میں پڑھاتا ہے، صبح نے وہیں تو جانا ہے، تم اسی کے ساتھ جاؤ گی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مشال ہکا بکا رہ گئی۔ اسے 100% یقین تھا کہ سبحان اسے لے کر ہرگز نہیں جائے گا، بھلا وہ جیسی میچور لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کیوں کرواتا؟ مگر جس وقت وہ تیار ہو کر نیچے آئی، وہ صوفے پر دادی کے ساتھ بیٹھا بار بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے دادی جان، آخر آپ کی لاڈلی پوتی تیار ہونے میں 1 گھنٹہ کس خوشی میں لگا رہی ہے؟ کالج جانا ہے، کسی شادی میں تو نہیں؟ اس کی جھلائی ہوئی آواز میں چال کے کانوں میں پڑی تو اس کے دل میں کپ کپی بھری لہر اٹھی تھی۔ کپڑے پریس کرنے میں وقت لگ گیا تھا، ورنہ مجھے ایسی کوئی تیاری نہیں کرنی جس میں وقت لگے۔ وہ بھی نہ روٹھے پن سے بولے اٹھی تھی۔ آخر کب تک بے عزتی برداشت کرتی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ چلو، اور ہاں، آج کا ٹیسٹ مس مت کرنا۔ اب یہ بہانہ نہ کرنا کہ اتنے دن سے پڑھائی نہیں کی، گھر میں فارغ ہی تو رہتی ہو تم، سارا کام ملازمہ کرتی ہے، کتابیں کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے ٹارچر کرنے سے باز نہ آیا۔ اب کی بار مشال نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے وہ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ آگے بیٹھنے پر سبحان نے بھی اصرار نہ کیا۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو وہ خاموشی سے اتر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ٹیسٹ ہوا، رسم توقع بہت برا ٹیسٹ ہوا تھا، مگر یہ پہلا ٹیسٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد پورا ہفتہ ہی مختلف قسم کے اسائنمنٹ اور ٹیسٹ چلتے رہے تھے۔ نتیجہ 2 ہفتوں کے بعد آیا اور بالکل حسب توقع تھا۔ وہ بری طرح سے فیل ہوئی تھی۔ تو میری ناک کٹوا رہی ہو وہاں پر مشال، لوگ تمہیں میری نسبت سے پہچانتے ہیں۔ سجیلا اور عائشہ بھی تو ہیں، اتنے اچھے مارکس آئے ہیں ان کے، پتہ نہیں تمہارا پڑھنے میں دھیان کیوں نہیں لگتا، نہ جانے تمہاری دلچسپیاں کس قسم کی ہیں۔
وہ سخت لہجے میں کہتے اس کا رزلٹ اس کے سامنے پٹک رہا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی مشال نے سر اٹھایا۔ وہ اس کی ذلت بھری باتیں سن سن کر عاجز آ چکی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائی، خاص طور پر اس کالج میں۔ یہ میری سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ میں سرکاری کالج میں پڑھتی آئی تھی، وہی میرے لیے بیسٹ تھا۔ وہ تلخی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم نے جان بوجھ کر پڑھائی نہیں کی؟ وہ حیران تھا۔ تعلیم کے معاملے میں اس لڑکی کی لاپرواہی اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جی ہاں، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی۔ آپ مجھے ہر وقت بے عزت اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ میں آپ کے ٹکڑوں پر پلتی ہوں، اور میری ماں، ان کے سر پر کوئی کمانے والا فرد نہیں ہے۔ خرچ اٹھاتے ہیں آپ لوگ ہمارا۔ یہ ذلت، یہ تذلیل، یہ احسانات، یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھ کر آپ کی باتیں سننی پڑی ہیں۔ اپنی حیثیت کی کسی لڑکی کو بیاہ کر لاتے تو اسے یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، آپ جو مجھے ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی تھی۔ سبحان کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو بولتے سنا۔ آج سے پہلے تو خاموشی ہو کر کنی کترائے جایا کرتی تھی، مگر آج دو بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ جاب کرو گی اور تمہیں لگتا ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ تمہیں کہیں پر جاب ملے گی؟ اور یہ خناس کون بھر ہے تمہارے دماغ میں الٹی سیدھی باتوں کا؟ وہ چڑ گیا تھا۔ مشال نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی۔ مجھے کسی اور کی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہوئے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے۔ میں مانتی ہوں آپ کو مجھ سے نفرت ہے، تو آپ اپنی نفرت کو جاری رکھیے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، میں ہیرا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی نہ کہتی۔ اور وہ پسندیدگی، وہ بھی نہ جانے میرے کس لمحے کی بھول تھی۔ مجھے لگا تھا باپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص مجھے سہارا دے سکتا ہے، میرے اندر محبت کی اس خلا کو پورا کر سکتا ہے، تو وہ آپ ہیں۔ جس طرح آپ نے میرا خیال رکھا، مجھے بھی اتنی اہمیت دی جتنی اس کوٹھی میں آپ کی بہنوں کی ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں میرا دل آپ کی جانب سے کچھ اور ہی انداز میں سوچنے لگا، اور میں بے وقوف تھی، کم عقل تھی، امیچور تھی، مگر آپ نہیں۔ آپ کی دی ہوئی نفرت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں کوئی فیصلہ لے لوں۔ وہ بھیگی آواز میں بولتی چلی گئی تھی۔ سبحان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ کیا فیصلہ لینے لگی ہو تم؟ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں لرزش اترنے لگی تھی۔ پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں جاب کروں گی اور آپ سے طلاق لوں گی، اور آج اور ابھی اس وقت میں آپ کا یہ گھر چھوڑ رہی ہوں۔ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، اور بہت جلد میں انہیں بھی وہاں سے لے جاؤں گی۔ اب مزید میں آپ کے احسانات اور نفرت کا بوجھ نہیں سہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا گئی تھی۔ سبحان نے ساکت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے کوٹھی کا درمیانی دروازہ عبور کر کے اپنا رخ دائیں جانب والے اس چھوٹے سے حصے کی طرف کر لیا تھا جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ وہ جی خاموشی سے ان کی زندگیوں میں آئی تھی، اسی خاموشی سے نکل بھی گئی۔ کسی کو کچھ خاص فرق نہ پڑا، بس دادی جان ہی تھی جو بیٹھے بیٹھے بولتی رہتی، نامعلوم آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا، کسی رشتے کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ وہ تسبیح پڑھتی جاتی اور سبحان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی، جس نے اپنے آپ کو مزید مصروف کر لیا تھا۔ وہ تو اس روز کے امینہ بیگم کے پاس گئی تو پھر پلٹ کر اس نے کوٹھی میں قدم بھی نہ رکھا۔ تائی جان بھی اس کے یوں جانے پر حیران تھی۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ مانا کہ وہ مجھے اپنی بہو کے طور پر پسند نہیں تھی، لیکن اب شادی ہو ہی گئی ہے تو اسے نبھانا بھی تو ہے نا۔ کوئی لڑائی ہوئی ہے نہ جھگڑا، بس وہ اٹھا کر ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہے۔ میرا بچہ بیچارہ صبح گیا، آدھی رات کو گھر واپس آتا ہے، شوہر کا کوئی احساس ہی نہیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بربراتی رہتی اور دوسری طرف ہر چیز سے بے نیاز وہ کتنے ہی دن تک اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی۔ سر تک لحاف تانے وہ اپنی غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ میری غلطی بالکل واضح ہے، میں نے ایک نامحرم پر بھروسہ کیا، بھلے ہی وہ میرے خاندان کا لڑکا تھا، مگر میں نے اسے غلط نظر سے دیکھا، اس سے محبت کی اور اس محبت کو اپنانے کی کوشش بھی کی۔ لڑکیاں بھی اتنی بولڈ لیتی ہیں جتنا میں نے لیا تھا اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ اس نے بے بسی سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اگر صاف کیا، بس بہت ہو گیا غم بنانا، اب میں مزید اپنی زندگی خراب نہیں کروں گی۔ طلاق تو ادھوری رہ گئی تھی، مگر ابھی وہ کوٹھی والوں کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ مہینے کی پہلی تاریخ آنے والی تھی۔ اسے پتا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سبحان علی شاہ ایک خطیر رقم کا چیک اس کے ماں کے حوالے کرنے آئے گا، اور اس بار اسے 1 روپے بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔
اس لیے کئی جگہوں پر اس نے اپلائی کر دیا تھا۔ ایک نزدیکی اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری کے لیے اپلائی کرتے وقت وہ کافی پر امید تھی اور اس کی امید برحق تھی کہ 2 دن بعد ہی اسے وہاں سے کال آ گئی۔ نیلے رنگ کا جوڑا پہن کر اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کندھوں پر ڈالے وہ جس ٹائم اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، بے اختیار ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ لاؤنج میں امینا بیگم کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ امی بیگم کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے۔ پیسے دینے آیا ہوگا یقیناً۔ ایک نیا احسان۔ وہ سر جھٹک کے بات سے گزرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم اشار؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر وہ بے اختیار رکی تھی۔ ایک آخری بات اسے کرنی بنتی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، آج میں طلاق کا مطالبہ کر دوں گی، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ وہ سر ہلاتی گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد امینا بیگم کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 2 گلیوں کے فاصلے پر جو سکول ہے وہاں جانا ہے مجھے آپ سے کچھ بات بھی کرنی تھی۔ دل کڑا کر کے اس نے بات شروع کی تھی۔ صبح نے سر ہلایا۔ فی الحال خاموش رہو، مجھے ایک اہم جگہ جانا ہے، جب وہاں پہنچ جاؤ تو پھر بتانا۔ اس کی بات پر وہ جذبے سے ہو کے رہ گئی۔ اپنی اتنے کام تھے تو وہ نپٹا لیتے، پہلے مجھے ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اٹھانا ضروری تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ منظر بدلتے رہے۔ 2 گلیاں کب گزری اسے پتہ نہ چلا۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی تو وہ یکدم چونکی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر رہا تھا۔ آ جاؤ۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ اعتراض بھی نہ کر سکی۔ یہیں اس کے ابو کی قبر بھی تھی۔ بے اختیاری وشال کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ رکی۔ قبرستان میں عورتوں کو جانا ممنوع ہے، آگے جائے یا نہ جائے، مگر صبح نے اس سے منع نہیں کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ قبر کے پاس جا کر ٹھہر گیا تھا۔ تختی پر ہیرا منظور نام درج تھا۔ مشال خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ساکت نگاہوں سے قبر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور فاتحہ پڑھنے لگا۔ مشال نے بھی اس کی تقلید کی۔ آ جاؤ۔ دعا کرنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے ابو کی قبر تک لے آیا تھا۔ باپ کی قبر پر فاتح خوانی کرنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے سبحان کو دیکھا۔ قبرستان میں عورتیں نہیں آتی، لندن میں رہے ہیں نا آپ، شاید آپ کو اندازہ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں کہتی پلٹنے لگی تھی۔ سبحان نے سر ہلایا۔ واقعی اندازہ نہیں تھا، بس تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ قبرستان کی 4 دیواری سے باہر نکل رہے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لانا چاہتے تھے آپ؟ وہ بے اختیار سوال کر کے سبحان کے لبوں پر ایک پھر کسی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اتنے دن ہو گئے مشال تمہیں گھر سے گئے ہوئے، ہیرا کو میری زندگی سے گئے ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں لڑ کس سے رہا ہوں۔ جب میں لندن سے پاکستان آیا تو سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اچھی لگی اپنی کزن کی حیثیت سے۔ میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا تھا اور میں نے رکھا بھی، مگر کب ہیرا اور میرے درمیان ایک الگ قسم کی وارننگ بن گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگر میں اس دوران تمہاری نگاہوں میں اترتے جذبے دیکھ لیتا تو یہ یقیناً تمہیں ٹوک دیتا، مگر اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا۔ میں نے کیوں تمہارے لیے نرمی دکھائی؟ میں نے خود تمہیں مجبور کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور جب تم محبت کرنے لگی تو میں بھڑک اٹھا۔ مشال کا دل کسی نے مسل دیا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اب ان باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سب وقت گزر چکا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتی تھی مگر صبح نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، ماضی گزر چکا ہے، اندر دفن ہے۔ میرا ماضی جو میرا حال ہے اور جو میرا مستقبل ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں کوئی 16-17 سال کا میچور لڑکا نہیں کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو میں ساری عمر اس کا غم بناتا رہا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہیرا ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور میں اسے پسند بھی کرنے لگا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی طوفانی محبت نہیں تھی جو بھلائی نہ جا سکے۔ اس محبت سے زیادہ مضبوط اور اٹوٹ رشتہ میرا اور تمہارا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہا ہوں، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ظلم میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہیرا کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے میں نے شادی کے ارادے سے پسند کیا، مگر قدرت کو ہمارا ملا منظور نہیں تھا، اور جو قدرت کو منظور تھا مجھے اسے اپنانے میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے کہنے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی کہ پچھلے چند دنوں میں بھی تمہارے وجود کا عادی ہو گیا ہوں۔ تمہارے غیر موجودگی میں میرا دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ کیا تم میرے ساتھ واپس میرے گھر چلو گی؟ میرے ماضی کو بھلا کر میرے حال میں شامل ہوگی؟ میرے مستقبل کو سنوارنے میں میری مدد کرو گی؟
وہ ہاتھ بڑھائے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ اب آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بے یقین تھی۔ صبح نے کرم چل کر اس کے قریب آیا۔ جانتا ہوں یہ بے یقینی کیوں ہے، مگر میرا یقین کرو، یہ کوئی احسان نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو، نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی۔ میں سچ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہیں آج اپنے ساتھ اسی لیے یہاں لے کر آیا۔ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا، کوئی جھوٹی بات نہیں کہوں گا۔ ہیرا کو پسند کرتا تھا میں، مگر وہ چلی گئی اور اب میری زندگی میں تم ہو۔ تم اس خلا کو بھر سکتی ہو۔ خدا کو یہی منظور تھا، کیا تمہیں منظور نہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص کو تو اس نے ہمیشہ چاہا تھا، ہمیشہ اسے پانے کی دعائیں مانگی تھیں، مگر اسے پا کر بھی لا حاصل رہی تھی۔ اب وہ اتنی آسانی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اسے ٹھکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کڑے سوال کر رہا تھا، مگر جواب سہل تھے۔ مشال نے آنسو صاف کرتے اس کے بگڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان رکا کا رشتہ نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ آپ نے میری بہت انسلٹ کی ہے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ سبحان ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ بدلے میں تم بھی میری انسلٹ کر لینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ اب تو میں سب کو سہنے کو تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ دونوں کی محبت نئی زندگی کی شروعات بس ہونا ہی چاہتی تھی۔